بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سطر چھپانے سے متعلق کل مسائل بیان کیے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ بعد میں یہ بھی پوچھا گیا کہ بہت سارے نوجوان اور خاص طر چھوٹے بچے تو وہ ایسے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے ٹی شرٹ کے پیچھے ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا کسی دوسری چیز کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے۔ تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی تحریر ہو، لکھی ہوئی چیز ہو، اگر وہ زبان سے اس تحریر کو پڑھ لیتا ہے زبان سے، تو اس صورت میں اس نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر زبان سے اس تحریر کو نہ پڑھے، صرف اس کو سمجھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، زبان سے اس کو ادا نہیں کیا لیکن صرف سمجھے، تو اس صورت میں بھی نماز میں کراہت آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیوار قبلہ میں، یعنی قبلے کی جانب جو دیوار ہوتی ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی تحریر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کی توجہ اس کی طرف ہو، اور بعض مرتبہ اگر نمازی اس کو پڑھ لیں گے زبان سے تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر کسی آدمی نے ایسا ٹی شرٹ پہنا ہے، ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ پیچھے کی جانب کوئی تحریر ہے، تو اس کے پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ پیچھے والے نے اگر زبان سے اس تحریر کو پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور نہ پڑھا لیکن دل ہی دل سے اس کو سمجھا تب بھی نماز میں کراہت آئے گی۔ اس وجہ سے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اگر پہنے ہیں تو اس کی کوئی تدبیر اختیار کر لینی چاہیے، کہ اگر الٹا کر سکتے ہیں تو اس کو الٹا کر لے تاکہ پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز خراب نہ ہو۔ پانچویں شرط نماز کے شرائط میں سے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رخ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمت اور جو جہات سے پاک ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، تمام جہتیں یہ اللہ ہی کے لیے، لیکن قبلے کا جو حکم ہے کہ ایک ہی سمت میں تمام لوگ متوجہ ہوں، یہ اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم کے لیے کہ سارے لوگ ایک ہی سمت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ہر ایک کو یہ کہہ دیا جاتا کہ جس سمت میں بھی رخ کرنا چاہو کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام سمتوں کی طرف، تمام سمتیں اللہ ہی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی مسجد میں ہزاروں لوگ جو ہے الگ الگ سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ ایک ہی سمت کی طرف پوری دنیا کے لوگ متوجہ ہوں، اور اسی لیے یہ جو چوکون، چار کونے والی عمارت ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، وہ مقصود نہیں ہے، وہ تو ایک علامت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ عمارت نہ بھی رہی تب بھی ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اصل تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سمت کو ہمارے لیے متعین کر دیا ہے، تو اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا رہے کہ اس کے سینے سے لکیر کھینچی جائے تو وہ سیدھی کعبۃ اللہ سے جا ٹکرائے۔ اس طرح کھڑا رہنا ضروری ہے، جیسے وہاں پر فرش اسی طرح بچھائے ہوئے ہیں کہ آدمی اس کے رخ پر اگر کھڑا رہے گا تو کیا کعبۃ اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، مثلا مسجد حرام سے باہر جو لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں، تو اس صورت کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی سمت کی طرف متوجہ ہونا ضروری، جیسے کہ ہمارے یہاں مغرب کی جانب، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس جانب، کیونکہ کعبۃ اللہ یہ مغرب کی جانب ہے، تو ہم مغرب کی جانب رخ کریں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب بعض مرتبہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے، کعبۃ اللہ سے تھوڑے سے ہم ہٹ جائیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟
تو اس کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر 45 ڈگری تک یا 45 ڈگری سے کم اگر ہم کعبۃ اللہ سے منحرف ہو جائیں، تھوڑے سے ہٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں 45 ڈگری سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے اوپر سے ایک لکیر یہ جنوب سے لے کر شمال کی جانب یعنی دکشن سے لے کر اتر کی طرف ایک لکیر کھینچی جائے۔ اب اگر ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سینے سے اگر لکیر کھینچی جائے اور وہ لکیر اس لکیر سے جا ٹکرائے جو ہم نے کعبۃ اللہ کے اوپر سے کھینچی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ 45 ڈگری سے کم ہوتا ہے۔ ہاں اگر اتنا زیادہ ہم گھوم گئے کہ اس لکیر سے بھی نہیں ٹکراتی تو اس صورت میں پھر یہ 45 ڈگری سے زیادہ ہو گیا اور اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑا بہت انحراف، بعض مرتبہ بعض لوگ دکانوں میں گھروں میں کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تھوڑا بہت انحراف ہو، ہٹنا پایا جائے کعبۃ اللہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، جس کو میں نے جو ابھی بتلایا۔ اب اگر پورا 45 ڈگری سے زیادہ اگر گھوم جائے اور بلا عذر گھوم گیا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول سے ایسا ہوا اور فوراً وہ واپس قبلے کی طرف متوجہ ہو گیا تب تو نماز باقی رہے گی، لیکن فوراً متوجہ نہیں ہوا بلکہ 45 ڈگری سے زیادہ کافی دیر تک وہ ہٹا ہوا رہا تو اس صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا سینہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن وہ چہرہ ادھر ادھر گھماتا ہے تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ اور کراہت کی بات ہے، اس لیے اپنے چہرے کو بھی دائیں بائیں جانب گھمانا نہیں چاہیے۔ تو یہ قبلے سے متعلق مسئلے تھے۔ ایک ضمناً ایک مسئلہ بیان کرنا ہے کہ آج عام طور پر لوگوں میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض کے نتیجے میں اس سے بعض چیزیں بطور گروی کے رکھواتے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ رواج ہے اور پوچھتے بھی ہیں، مثلاً بائک گروی رکھوائی یا اس کی کار گروی رکھوائی یا اس کی دکان گروی رکھوائی اور پھر وہ بائک استعمال کرتے ہیں قرض دینے والا، تو یہ سود ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے، کل قرض جر نفعا فہو ربا حرام، تو یہ قرض دیا، قرض کے نتیجے میں آپ اس کی بائک کو استعمال کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی دکان استعمال کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا کرایہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو 5 لاکھ روپے قرض دیا، اس نے اپنی دکان ہمارے پاس گروی رکھوائی اور اس کا کرایہ بازار میں 5,000 چلتا ہے لیکن وہ ہمیں صرف 1,000 یا 500 روپے میں کرایہ پر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس جو مالک ہی کے ملکیت میں رہتی ہے، وہ ہماری ملکیت میں نہیں آتی ہے، یعنی قرض دینے والے کی ملکیت میں نہیں آتی بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے۔ اب اس نے جو 500 یا 1,000 روپے کرائے میں ہمیں دکان دی تو اگر ہم اس کو 5 لاکھ روپے قرض نہ دیتے تو کیا وہ 500,000 میں ہمیں کرائے پر دے گا؟ یہ جو کم کرائے میں وہ ہمیں دے رہا ہے وہ بھی اسی قرض کے نتیجے میں، یہ بھی اپنے قرض سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے تو اس نے وہ دکان ہمارے نام پر کر دی ابھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ جب بھی میرے پاس 5 لاکھ کا انتظام ہو جائے گا تو دکان واپس میرے نام کر دینا، تو اس کو بیع وفا اور بیع بالشرط کہتے ہیں۔ یہ بھی قرض ہی کے حکم میں، یہ بیع نہیں کہی جاتی، خرید و فروخت نہیں کہی جاتی، یہ بھی قرض ہی ہے کہ ہم نے 5 لاکھ روپے دیے اور اس نے بھلے ہی دکان میرے نام پر کر دی، اب میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ اپنے قرض ہی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی اس کے پاس 5 لاکھ روپے آئیں گے تو مجھے تو اس کے نام پر واپس کر دینی پڑے گی۔ اس لیے ان صورتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔